صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم امور طبیعہ کا جو 5واں لیکچر ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے، اور پہلے ہم 4 امور کے بارے میں سیکھ چکے ہیں، جس میں سب سے پہلا جو لیکچر ہم نے دیا تھا وہ ہے اربع عناصر، اور اس کے بعد مزاج، اور اس کے بعد اخلاط، اور اس کے بعد اعضاء، اور آج ہم ارواح کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو امور طبیعہ، یہ ارواح جو ہے امور طبیعہ کی 5ویں قسم ہے، اور اس کی آگے 2 قسمیں ہیں، یعنی روح حقیقی اور روح طبعی۔ تو پھر آگے روح طبعی کی 3 قسمیں ہیں، روح حیوانی، روح نفسانی، روح طبعی۔ اور اس کے اندر بھی تھوڑا سا اطباء کا اختلاف بھی ہے۔ کچھ اطباء یہ 3 ارواح کے قائل ہیں کہ جسم کے اندر جو طبعی ارواح ہیں وہ 3 ہیں، اور کچھ جدید تحقیق کے مطابق اس کی 4تھی قسم بھی بتاتے ہیں، وہ ہے روح نباتی۔ وہ روح نباتی یہ 4تھی قسم بتاتے ہیں۔ وہ جو 3 کے بارے میں بتاتے ہیں کہ روح ارواح جو ہیں 3 قسم کی ہیں جسم کے اندر پائی جاتی، تو ان کی جو دلیل ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو روح حیوانی ہے اس کا تعلق دل سے ہے، اور روح نفسانی کا تعلق دماغ سے ہے، روح طبعی کا تعلق جگر سے ہے۔ تو اگر ان اعضاء میں سے کسی ایک کو بھی نکال دیا جائے تو انسان کچھ منٹ کے لیے زندہ رہ سکتا ہے، اس کے بعد دنیا سے کوچ کر جاتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے ان 3 چیزوں 3 جو ارواح ہیں ان کے قائل ہیں۔ تو یہ جو روح نباتی ہے 4تھی قسم، جو اس کے قائل ہیں، یہ 4 کے قائل ہیں، تو وہ اصل میں یہ دلیل دیتے ہیں کہ جس طرح یہ اربع عناصر 4 ہیں، مزاج 4 ہیں، اخلاط 4 ہیں، اور اخلاط کے جو مرکز ہیں وہ بھی 4 ہیں۔ جس طرح دل کے اندر یہ جو ہے ری یہ سٹور ہوتی ہے، وافر جو ہوتی ہے وہ دل کے اندر، اور دل ری سے چلتا ہے، اور یہ جو دماغ ہے اس کے اندر پانی سٹور ہوتا ہے، یعنی رطوبت، اور اس سے پھر اعصابی نظام چلتا ہے، اور یہ جو جگر ہے اس کے اندر حرارت سٹور ہوتی ہے، اور جب کبھی باقی اعضاء کو ان کی ضرورت ہوتی ہے تو اس سے پھر وہ آگے اعضاء پرورش پاتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ دلیل دی ہے کہ اگر 3 اخلاط یہ ان کے مرکز ہیں، 3 اخلاط کے، دل، دماغ اور جگر، تو 4تھی اخلاط بھی تو ہے، تو اس کا مرکز جو ہے وہ تلی ہے، تو اس لیے وہ بھی ایک نظام چلا رہی ہے، اور اس کے اندر بھی ایک یعنی اس کے بھی تابع اعضاء ہیں، تو اس لیے وہ 4تھی روح کے قائل بھی ہیں کہ یہ روح نباتی بھی جسم کے اندر پائی جاتی ہے۔ لیکن وہ جو 3 کے قائل ہیں وہ دلیل اس کی یہ دیتے ہیں کہ اگر ان 3 اعضاء میں سے کوئی اعضاء بھی نکال دیا جائے تو انسان کومے میں چلا جاتا ہے، کچھ منٹوں کے لیے زندہ رہ سکتا ہے، زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر تلی کو نکال دیا جائے
تو انسان کافی عرصہ زندہ رہ سکتا ہے۔ لیکن دوسرا طبقہ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ وہ زندہ تو رہ سکتا ہے، لیکن اصل میں اس کی زندگی جو ہے وہ بقیہ زندگی جو ہے وہ ایک طبعی موت کی طرح ہی گزرے گی، کہ وہ ایک نظام درم برم ہو جائے گا۔ جو کیلشیم کا نظام ہے، ہڈیوں کا نظام ہے، تو انسان کمزور ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا کچھ جو دن باقی گزرتے ہیں وہ ادویات کے ساتھ گزرتے ہیں، اور اس کا جو زندگی گزارنا ہوتا ہے وہ مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ دونوں چیزوں کو میں نے سامنے رکھ دیا ہے۔ اور اصل میں یہ جو روح حیوانی ہے اس کا تعلق دل سے ہے، اور یہ دل کے نظام کو چلاتی ہے، اور دل کے تابع آگے عضلاتی نظام ہے، جس طرح یہ اعصاب ہیں، رباط ہیں، گوشت ہے، ان چیزوں کا یہ اس سے عضلات بنتے ہیں، تو دل یہ عضلاتی نظام کو چلاتا ہے، اور جو عناصر ہیں ان کو علیحدہ ہونے سے یہ روکتی ہے، پھر متعفن ہونے سے بھی یہ بچاتی ہے۔ اور اسی طرح یہ جو روح نفسانی ہے اس کا تعلق دماغ سے ہے، اور دماغ کے ذریعے یہ پورے جسم کے اعصاب کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اور جو اعصابی نظام ہے اس کو تحریک دیتی ہے اور اس کو چلانے میں مدد دیتی ہے، جس طرح اچھے برے کی تمیز پیدا کرتی ہے، اور چلنے، اٹھنے، بیٹھنے، سونے، اور جس طرح جو بھی جو حرکات و سکنات انسان اپنا دنیا میں کام کو سر انجام دینے کے لیے کرتا رہتا ہے، وہ اسی روح ہی کی مدد سے ہے۔ اور روح طبعی جو ہے اس کا تعلق جگر سے ہے، اور جگر جو ہے یہ جسم کے اندر حرارت کو، یہ جو جگر کے یہ جو روح طبعی ہے یہ جسم کی حرارت کو قائم رکھتی ہے اور سردی سے بچاتی ہے، قوت مدافعت میں بھی یہ اضافہ کرتی ہے۔ تو یہ جو روح نباتی ہے یہ اس کا تعلق تلی سے ہے، اور یہ جسم کو گرمی سے بچاتی ہے اور جسم کو فرط بخشتی ہے، اور اس کے علاوہ جو تحلیل، قوت تحلیل ہو جاتے ہیں، سالیہ رطوبات تحلیل ہو جاتی ہیں، ان کی وہ جسم کو اس کی تحلیل سے بچاتی ہے، تو اس کی بھی جسم کو ضرورت ہے۔ تو یہ تو ہے روح طبعی کے بارے میں۔ اور حکمان اطباء نے یہ بھی ان کا نظریہ ہے کہ روح طبعی کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن روح حقیقی کا علاج نہیں، کیونکہ روح طبعی یہ ایک قسم کی کمزوری ہے کہ جب ان ارواح میں سے کوئی روح کمزور ہو جاتی ہے تو اس سے پھر وہ انسان، جس طرح دماغ کے اوپر بلڈ پریشر ہائی ہو جائے یا دماغ کے اوپر کوئی پریشر کی وجہ سے اٹیک ہو جائے تو پھر اعصابی نظام درم برم ہو جاتا ہے، تو انسان کا جو وجود ہے وہ مکمل طور پہ بھی کومے میں چلا جا سکتا ہے، یا کوئی بازو مفلوج ہو سکتا ہے، کوئی ٹانگ مفلوج ہو سکتی ہے، وہ حس و حرکت چھوڑ دیتی ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ طبعی موت کا علاج ہے، وہ ایک قسم کی موت ہوتی ہے کہ جسم اپنی حرکت چھوڑ دیتا ہے۔ تو ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ جب انسان کو فالج ہوتا ہے تو وہ کومے میں چلا جاتا ہے، جب اس کا علاج صحیح طریقے سے کیا جائے تو پھر تندرست ہو جاتا ہے، پھر چلنے پھرنے لگتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ طبعی جو طبیعت میں ویکنس آ جاتی ہے، کمزوری آ جاتی ہے، حتیٰ کہ انسان کومے تک چلا جاتا ہے، تو اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ جو روح حقیقی ہے، روح حقیقی یہ ایک علیحدہ
موضوع ہے، اور قرآن نے بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ سورۃ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے محبوب یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، تو آپ انہیں فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم محض تھوڑا سا علم رکھتے ہو کہ تم لوگ اس کے بارے میں نہیں جان سکتے، کیونکہ یہود نے اور مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ ہمیں روح کے بارے میں بتائیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ وحی بھیجی اور ان کا جواب دیا کہ اے محبوب ان کو فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے، میرے رب کا راز ہے، بھید ہے، اور تم اس کے بارے میں نہیں جان سکتے کیونکہ تمہارا علم تھوڑا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ سب علوم عطا کیے تھے، اور آپ جانتے تھے اس کی حقیقت کو۔ جس طرح مقطعات الفاظ ہیں اس کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، تو روح کے بارے میں بھی جو روح حقیقی کا علم ہے اللہ کے رسول اور نیک صالحین، یہ ایک باطنی علم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ کرام، اور صحابہ کرام سے پھر آگے تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام صالحین تک یہ علم چلتا آ رہا ہے، وہی اس کے بارے میں بہتر جانتے ہیں۔ لیکن یہ جو ارواح ہیں جسمانی، اگر انسان مکمل طور پر صحت یاب ہو اور اس کے تمام اعضاء ٹھیک ہوں اور مکمل طور پر تندرست ہو، لیکن پھر بھی جو اصل طاقت ہے انسان کے اندر، اصل پاور ہے، وہ اصل میں روح ہی کی وجہ سے ہے۔ یہ جو روح حقیقی ہے، کہ جب ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان تندرست ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہوتا ہے، لیکن جب اس کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو اللہ کے امر سے یہ روح آئی ہے، پھر اللہ کے امر سے یہ روح نکل جاتی ہے، تو پھر انسان کی جتنی طاقتیں ہیں وہ اسی وقت کام چھوڑ دیتی ہیں۔ تو جو روح حقیقی ہے اس کا علاج اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کا فکر ہے، اور جو روح طبعی ہے اس کا علاج جو ہے یہ غذا کے ذریعے ہے۔ اور یہ جو ارواح ہیں ان کو تندرست رکھنے کے لیے متوازن غذا کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ متوازن غذا اصل میں ملی جلی غذائیں روزانہ طور پر استعمال کرتے رہنا چاہیے، جس طرح ٹھنڈی چیزیں بھی استعمال کرنی چاہیے، گرم چیزیں بھی استعمال کرنی چاہیے، خشک بھی اور تر بھی، کیونکہ ان چار مزاج سے انسانی وجود قائم ہے، اور ان چار چیزوں کی ہی جسم کو ہر لمحہ ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ جب ہم متوازن غذا، ملی جلی غذائیں، سرد گرم خشک تر ساری غذائیں روزانہ بیس پر استعمال کریں گے تو پھر یہ ہماری جو اخلاق ہیں یہ اچھی بنے گی، اور اخلاص سے ہی پھر یہ ارواح کو طاقت ملتی ہے، کیونکہ یہ جو طبعی روح ہے نا، اس میں یہ جو صالح اخلاق ہے اس کی لطافت سے یہ ارواح اصل میں پیدا ہوتی ہیں۔ تو روحانی طور پر علاج کے لیے اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے، اور جسمانی طور پر علاج کے لیے اچھی غذا اور پاکیزہ غذا کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہم اپنی غذا کو صحیح کر لیں، درست کر لیں، متوازن کر لیں، تو پھر ہم ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر قسم کی
جسمانی روحانی بیماری سے محفوظ فرمائے۔